میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، بحمدہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کے حوالے سے ہمارا سلسلہ جاری ہے، اور آج اسی سلسلے کو مزید آگے لیے بڑھیں گے، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ یوسف کے 7ویں رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ یاد رہے کہ یہ 12ویں پارے کا آخری رکوع ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ آج 13ویں پارے کی بھی ابتدا کریں گے، لہٰذا یہ 13ویں سپارے کا پہلا رکوع بھی ہوگا، یہ 12ویں پارے کا آخری رکوع بھی ہے، اور مجموعی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ جو ہے یہ 12ویں سپارے کا 17واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سورہ یوسف ہے، آیت کا نمبر شمار 50 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِقَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ۔ اور بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ، تو جب ان کے پاس قاصد آیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ، پھر اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر کو جانتا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات سنی اور سمجھی کہ بادشاہ نے اپنے خادم خاص کو، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ عرصہ جیل میں گزارا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، یہ وہی شخص تھا جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے رہائی کی خوشخبری سنائی تھی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کم و بیش 7 سال تک بھولے رہا۔ جب بادشاہ کو خواب آیا تو اب اس کے ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے خواب کی تعبیر پوچھی جیل میں جا کر۔ جب بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ اس عجیب تر تعبیر کو سن کر حیران بھی ہوا، خوش بھی ہوا، اور اس نے کہا کہ یہ تعبیر حقیقت سے قریب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس قیدی سے خود ملوں اور ان کی زبان سے اس تعبیر کو براہ راست سنو۔ اب اگلا جو واقعہ ہے وہ اسی ربط کے ساتھ آگے ہے کہ میں ان سے خود تعبیر کو سننا چاہتا ہوں۔ یہی فرد جب حضرت یوسف کے پاس گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس آنے کی دعوت دی گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے انکار کیا یا اس معاملے کو مؤخر کر دیا، اور فرمایا کہ بادشاہ سے کہو کہ ان خواتین سے سوال کرے کہ جنہوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹے تھے کہ میرے معاملے میں حقیقت کیا ہے۔ تو لہٰذا بادشاہ نے جب اس سارے معاملے کی صورتحال پر نظر ثانی کی اور بادشاہ کو یہ ساری صورتحال بتائی گئی، تو بادشاہ نے ان خواتین کو براہ راست بلا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جاننا چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا برائی کا قصد کیا تھا، اور عزیز مصر کی بیوی کو بھی بلایا گیا جو کہ زلیخا کے نام سے مشہور تھیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیوں کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی ذات سے ایک اعتراض ہٹانا چاہتے تھے۔ دیکھیے، نبی کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس پر کوئی ایسا الزام وہ لوگوں کی دوری کا سبب بنے۔
اب یہ کردار پر ایک بہت بڑا الزام ہے بدکاری کا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کردار کے لحاظ سے ایسا پاک اور مصفہ بنایا ہے کہ اس سے لوگ دور نہ جائیں۔ جب نبی کا کام ہی دعوت اور تبلیغ ہے تو پھر ایسے امور اس کی دعوت اور تبلیغ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ پہلے میرے کردار کی طہارت واضح ہو، اس کے بعد میں اس جیل سے باہر جاؤں۔ اور اس معاملے کو دیکھ کر بادشاہ کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت اور بڑھ گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں سے باہر آنے میں جلدی نہیں کی، میری دعوت کو فوراً قبول نہیں کیا، بلکہ اس معاملے کی وضاحت اور بادشاہ کی اس کی طرف نظر ثانی کروا دی گئی۔ اب کیا ہے؟ قال فما خطبکن ان اذ راودتن یوسف عن نفسی قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأۃ العزیز الآن حصل الحق ان راودته عن نفسه وانہ لمن الصادقین۔ بادشاہ نے کہا اور تو تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم نے یوسف کا دل لبھانا چاہا؟ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز کی عورت نے کہا اب اصل بات کھل گئی، میں ہی ان کا دل لبھانا چاہتی تھی، بے شک وہ سچے ہیں۔ دیکھیے کہ وہ معاملہ واضح ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے پیغام لے کر بادشاہ کی خدمت میں جب وہ پیغام لے جانے والا پہنچا تو بادشاہ نے پیغام سن کر ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کو جمع کیا، ساتھ ہی عزیز مصر کی عورت کو بھی بلوا بھیجا۔ پھر بادشاہ نے ان سے کہا کہ عورتوں اپنے صحیح حالات مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا جب یوسف علیہ السلام کا تم نے دل لبھانا چاہا تو ان کی جانب سے کیا تم نے اپنے لیے کوئی میلان پایا؟ تمام عورتوں نے کہا ہم نے یوسف علیہ السلام کو انتہائی برگزیدہ شخصیت پایا ہے، ہم نے ان کے اندر کوئی عیب نہیں پایا۔ اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اور اپنی اس برائی کو بادشاہ کے سامنے ظاہر کیا، بے شک یہ سارا قصور میرا ہی تھا۔ چونکہ یہاں پر زلیخا نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، گناہ کا اقرار بھی توبہ کے ہی مترادف ہوتا ہے، اس لیے اب جو زلیخا ہیں یہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، ان کو برے لفظوں سے یاد کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کی صحابیہ بھی بن گئی، ان کی مقدس بیوی بھی۔ بہت سے لوگ حضرت زلیخا پر اعتراضات وارد کرتے ہیں، یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، وہ توبہ کر چکی تھی، اور توبہ کرنے والا بالکل گناہ گار ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اگلی آیت ہے ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یوسف نے فرمایا میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی تھی، اللہ خیانت کرنے والوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ عورتوں نے آپ کی پاک دامنی کو واضح کر دیا ہے، عزیز مصر کی بیوی نے بھی اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں نے قاصد کو بادشاہ کی طرف اس لیے لوٹایا تھا تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے، عزیز مصر کو، کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی اہلیہ کے ساتھ کوئی نازیبہ حرکت نہیں کی، کوئی غیر اخلاقی قدم نہیں اٹھایا۔ جو مجھ پر الزام تھا وہ تاکہ رفع ہو جائے، میرے متعلق کوئی کسی قسم کی بدگمانی کا شکار نہ رہے۔ یاد رکھیے اس سے ملتی جلتی ایک حدیث مبارکہ صحاح ستہ میں بھی موجود ہے، جب کوئی شخص اپنی کسی محرم کے ساتھ تنہائی میں موجود ہو اور کوئی باہر سے آنے والا آئے تو اس شخص کو فوراً ہی چاہیے بتا دے کہ یہ میری زوجہ ہیں، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری ماں ہے، تاکہ اگلا شخص بدگمانی کا شکار نہ ہو۔ تو اسلام بدگمانی سے بچنے کے راستے بھی کھولتا ہے، اور کسی شخص کے متعلق بدگمانی چونکہ خود کو گناہ کبیرہ کا مرتکب کرنے کے مترادف ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسرے لوگوں کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت یہ بات کہی کہ کوئی میرے لیے بدگمانی نہ کرے یا مجھ پر تہمت یا الزام لگا کر اللہ کی بارگاہ میں قابل پکڑ نہ ہو۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی رحمت اور رافت ہے، اور آپ کہہ لیجئے کہ لوگوں کے لیے شفقت ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی طہارت کو بیان کروا کر اپنی عزت کا حصول چاہا، تو ایسا نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا یہ یقین کامل ہوتا ہے کہ عزت اور ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو جتنی عزت چاہے اس سے نوازتا ہے، وہ خود کسی مخلوق کے معاملے پر عزت کے محتاج نہیں ہوتے۔
یہاں پر بحمدہ تعالی ہمارا آج 12واں سپارہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا، اور آج بحمدہ تعالی اسی رکوع میں ہم 13ویں سپارے کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ اگلی آیت ہے 13ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیے یہاں پر زلیخا کے اقرار اور اعتراف کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میں اپنی برات کا اظہار اس لیے چاہا کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں اس کی غیر موجودگی میں خیانت کرنے والا نہ تھا، تو اس کے اہل خانہ کی حرمت خراب کرنے سے بچا رہا، جو مجھ پر الزام لگائے گئے میں ان سے پاک ہوں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال مبارک اس طرف گیا کہ میری ان باتوں میں اپنی طرف پاکی کی نسبت اور اپنی نیکی کا بیان کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس میں کسی قسم کی خود پسندی کا شائبہ بھی آ جائے۔ چنانچہ آپ نے فوراً ہی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی، اے میرے اللہ، میں اپنے نفس کو بے قصور بتاتا ہوں، نہ مجھے اپنی بے گناہی پر ناز ہے، جو کچھ ہے تیرے فضل سے ہے، اگر میں اس دن اس عورت کے شر سے بچا تو تیرے فضل سے بچا، اپنا ذاتی مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے، میرا رب ہی غفور الرحیم ہے جس نے مجھے اس معاملے سے بچا کے رکھا ہے۔ آگے چلتے ہیں اور اگلی آیت ہے وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَقِينٌ أَمِينٌ۔ اور بادشاہ نے کہا انہیں آج میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے منتخب کر لوں۔ پھر بادشاہ نے یوسف سے بات کہی تو کہا بے شک آج آپ ہمارے ہاں معزز امانت دار ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا علم ہوا، آپ کے علم اور آپ کی امانت کا حال معلوم ہوا، آپ کے حسن صبر، حسن ادب، قید خانے کے ساتھیوں کے ساتھ آپ کی شفقت اور آپ کا تکلیفوں پر ثابت قدم رہنا، آپ کا استقلال رکھنا، جب ان تمام خاصیتوں پر بادشاہ مطلع ہوا، وہ دل سے آپ کا معترف ہو گیا، آپ کی عظمت کا قائل ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو فرمایا کہ انہیں میرے پاس لایا جائے تاکہ میں انہیں اپنے لیے منتخب کروں۔ چنانچہ بادشاہ نے معززین کی ایک جماعت، بہترین سواریاں، شاہانہ ساز و سامان، نفیس لباس دے کر ان لوگوں کو اپنی افواج کو قید خانے کی طرف روانہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو انتہائی عزت اور تکریم کے ساتھ شاہی محل میں بلوایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ کے پاس پہنچے تو آپ نے اس بادشاہ کے سامنے عربی زبان میں سلام فرمایا۔ بادشاہ نے دریافت کیا یہ کون سی زبان ہے؟ حالانکہ بادشاہ کو اس بات کا بڑا ہی ناز تھا کہ میں مختلف ممالک کی زبانیں جاننے والا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے جواب دیا کہ یہ عربی زبان ہے، یہ میرے آباء و اجداد کی زبان ہے، اور یہ میرے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے۔ پھر حضرت یوسف نے بادشاہ کے سامنے عبرانی زبان میں کچھ کلام کیا تو بادشاہ نے دریافت کیا یہ کون سی زبان ہے؟ تو حضرت یوسف نے فرمایا یہ میرے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان ہے۔ یہ بادشاہ یہ دونوں زبانیں نہ سمجھ سکا، حالانکہ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ 70 زبانیں جاننے والا ہے، لیکن ان دونوں زبانوں سے آگاہ نہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس عمر میں، آپ کی عمر مبارک جو ہے مفسرین نے 30 سال بیان کی ہے۔ جب آپ کو جیل سے نکالا گیا تو آپ کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ اس عمر میں علوم کی ایسی وسعت، خوابوں کی تعبیر میں مہارت اور حسن ادب، حسن استقلال، صبر و استقامت، یہ تمام چیزیں اس بادشاہ کو آپ کا معترف کر گئیں، اور بادشاہ نے آپ کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اس خواب کی تعبیر کو دوبارہ آپ سے براہ راست سنا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس بلندی پر فائز کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ خواب بتایا تو اس خواب کا آخری حصہ یہ تھا کہ مصر میں ایک قحط کی صورتحال پیدا ہونے والی ہے اور 7 سال تک مصر کے اندر بارش نہیں ہوگی۔ تو اب بہتر یہ ہے کہ 7 سال تک گندم اور غلہ وغیرہ جو ہے اس کو ذخیرہ کیا جائے، اور فراغی کے سالوں میں اس کی کاشت اتنی زیادہ بڑھا دی جائے کہ اگلے 7 سالوں میں ہمیں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ ہو، اور غلے کو بالیوں کے ساتھ محفوظ رکھا جائے۔
رعایا کی پیداوار میں سے خمس لیا جائے اور اس سے جو جمع ہوگا وہ مصر اور اس کے اطراف کے باشندوں کے لیے کافی ہوگا۔ پھر خلق خدا ہر طرف سے غلہ خریدنے کے لیے ہمارے پاس آئے گی اور ہر قیمت پر غلہ خریدے گی۔ اے بادشاہ، اس وقت تیرے خزانوں میں جتنا خزانہ اکٹھا ہوگا، یعنی جتنی دولت آئے گی، اس سے پہلے کسی بادشاہ کے دور میں ایسا معاملہ مصر میں نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا یہ انتظام کون کرے گا؟ یعنی اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ 7 سال تک کاشتکاری کرنا، پھر اس 7 سال کی کاشتکاری کو محفوظ ذخائر کی صورت میں محفوظ رکھنا، باہر سے آنے والے لوگوں کو برابر گندم دینا اور ان تمام خزانوں کو سنبھال کر رکھنا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کیا فرمایا؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے، بے شک میں حفاظت والا، علم والا ہوں۔ آپ نے خود یہاں پر امارت طلب کی ہے، حکومت طلب کی ہے، جبکہ یہاں پر ایک سوال جو بڑا ہی اہم سوال ہے وہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو امارت طلب کرنے سے منع فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی بھی امارت مت طلب کرو، اس کا سوال نہ کرنا، کیونکہ اگر تمہیں منصب امارت یعنی حکومت سوال کے بعد دیا گیا تو تم کو اس کے تمام امور سونپ دیے جائیں گے۔ اگر تم کو بغیر سوال کے یہ اللہ نے منصب عطا کیا تو اس پر تمہاری مدد کی جائے گی۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے۔ یاد رکھیے کہ اس کے کئی جوابات دیے گئے۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ اس حدیث مبارکہ کا تعلق ہماری شریعت کے ساتھ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے، لیکن میرے نظر میں جو اس کا مضبوط جواب ہے وہ یہ ہے کہ جب ملک میں اہلیت رکھنے والے افراد موجود ہوں جو اللہ کے احکام کو نافذ کرنا جانتے ہوں اور کسی ایک شخص کے ساتھ خاص نہ ہو تو اس وقت امارت طلب کرنا مکروہ ہے۔ لیکن جب ایک ہی شخص اہلیت رکھتا ہو اور دیگر لوگ نااہل ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ نہ کر سکتے ہوں، اس کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، تو ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کر سکتا ہو، لوگوں تک ان کا حق پہنچا سکتا ہو، عدل و انصاف کو برقرار رکھ سکتا ہو، تو ایسی حالت میں امارت طلب کرنا منع نہیں ہے۔ بس یہی معاملہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ امت کی ضروریات سے واقف بھی تھے، یہ بھی جانتے تھے کہ شدید قحط ہونے والا ہے اور جس میں مخلوق کو راحت اور آسائش پہنچانے کی یہی صورت ہے کہ آپ حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں، تو اس لیے آپ نے امارت طلب فرمائی ہے۔ یہ امام خازن نے اچھی گفتگو اس مقام پر لکھی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے وَقَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور ایسے ہی ہم نے یوسف کو زمین پر اقتدار عطا فرمایا، اس میں جہاں چاہیں رہائش اختیار کریں، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے مصر کے خزانے کر دیے گئے اور قحط کی صورتحال جب شروع ہوئی تو اب یہ تھا کہ جو پہلا سال تھا لوگوں نے اس سال قحط سے بچنے کے لیے کیا کیا۔ ان 7 سالوں کی رویداد سنیے۔ پہلے سال لوگوں کے پاس جو ذخیرے تھے سب ختم ہو گئے، بازار خالی رہ گئے۔ اہل مصر نے اپنے درہم و دینار حضرت یوسف علیہ السلام کو دے کر آپ سے گندم خریدی، تو انہوں نے اپنے تمام درہم اور دینار جو تھے وہ سارے خرچ کر دیے۔ اب جب دوسرا سال آیا تو دوسرے سال کے اندر ان لوگوں نے یہ کیا کیا کہ اپنے زیور اور جواہرات کے بدلے گندم کی خریداری کا معاملہ کیا۔ پہلے سال انہوں نے درہم و دینار ختم کر لیے، دوسرے سال حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تمام ملک کے زیورات جو تھے، جواہرات، وہ اکٹھے ہو گئے۔ تیسرے سال ان لوگوں کے پاس نہ درہم تھے نہ زیورات و جواہرات تھے، تو اس صورتحال میں انہوں نے اپنے چوپاہے اور جانور دے کر حضرت یوسف علیہ السلام سے گندم کو خریدا۔ یہ ہو گئے 3 سال۔ چوتھا سال آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس انہوں نے اپنے غلام اور باندیاں جو تھی وہ بیچ دی، یعنی وہ دے کر اس کے عوض انہوں نے گندم خریدی۔ اس طرح دراہم، دینار اور جواہرات اور ان لوگوں کے چوپاہے یعنی جانور، اور اب چوتھے سال انہوں نے اپنی کنیزیں اور غلام بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو سپرد کر دیے۔
5ویں سال انہوں نے اپنی تمام اراضی اور جاگیریں فروخت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدا، اور 6ویں سال انہوں نے اپنی اولادیں بیچ دیں، اور 7ویں سال خود کو حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام کر دیا۔ مصر میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کا مال، جس کی جائیداد، جس کے غلام، جس کے بچے اور وہ خود حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام نہ ہو۔ یہ وہ بلندی تھی جو اس سے پہلے اللہ نے کسی بادشاہ کو عطا نہیں فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 7 سالوں کے بعد جب یہ ساری صورتحال کو دیکھا کہ اللہ نے ہر چیز کو میرے قبضے میں دے دیا ہے، تو آپ نے فرمایا تم نے دیکھا کہ اللہ کا مجھ پر کیسا کرم ہے، اس نے مجھ پر کیسا عظیم احسان فرمایا، اب ان لوگوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہ بادشاہ نے عرض کی جو آپ کی رائے ہو وہ ہمیں منظور ہے، ہم سب آپ کے تابع ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کر دیا، اور ان کے تمام املاک کل جاگیریں نے واپس کر دیں۔ اس سارے زمانے میں جتنے عرصہ قحط پڑتا رہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ آپ کے رفقا نے عرض کی کہ آپ خود اتنے عظیم خزانوں کے مالک ہو کر بھوکے رہتے ہیں، تو آپ نے بڑا اچھا جواب دیا، تاکہ مجھے پیٹ بھر کر کسی بھوکے کی تکلیف کا احساس جو ہے وہ بھول نہ جائے۔ میں بھوکا اس لیے رہتا ہوں تاکہ مجھے بھوکوں کی بھوک یاد رہے۔ یہ وہی بازار، وہی مصر ہے جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں فروخت کیا گیا۔ آج اللہ نے جو سر بلندی حضرت یوسف کو دی کہ پورے کا پورا مصر حضرت یوسف کے آگے بک گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے قبضہ قدرت میں آ گیا۔ اللہ جس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے اسے تمام جہانوں پر فوقیت عطا فرماتا ہے۔ آخری آیت ہے وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار ہیں۔ یعنی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر جو فضل فرماتا ہے وہ تو فرماتا ہی ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سربلندی کا واقعہ یہاں پر نقل کیا گیا، لیکن اس سے زیادہ افضل اور اعلیٰ جزا اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اپنے محبوبوں کے لیے رکھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ انہیں شفاعت کا اذن دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رضا ان کو عطا فرمائے گا، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے گا، انہیں قرب خاص میں مقام دیا جائے گا، اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے گا، جو تمام دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ رکوع ختم ہوا۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے رکوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا